علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب میرے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اے مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو۔ یہ مہینہ شعبان کا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کی تقدیر کا عدل و بدل ہونا ہے۔ اس میں انسان کا مرنا جینا سب کی تقدیر بدلنی ہے، سب کا ٹائم بدلنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رات دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، تاکہ جب فرشتے ہمارا تقدیر بدلنے کے ٹائم پر پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا حساب جائے، تو اس وقت ہم یا تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، یا قرآن کی حالت میں ہوں، یا درود کی حالت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فرشتے جب ہمارا یہ سب کچھ نامہ اعمال لے کر جائیں گے تو وہ اعمال انعام ہمارا بہت اچھا مقرر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ اب شعبان کے مہینے میں نفلی روزے اتنے کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نفلی روزے شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں کوئی ایسا ٹائم ہوگا جب ہمارے اعمال نامے میں رد و بدل کیا جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتے میرے پاس آئیں اور میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں یا میں قرآن کی تلاوت میں ہوں، تو نفلی روزے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں رکھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ سب اس پر عمل کریں گی۔ تو آئیے آج ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ
من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم.